السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم لوگ رجیہ ہاشمی صاحبہ کی انسپریشن سن رہے تھے نا فتح مکہ کے ٹاپک پر, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بتائیں کہ جب پہلے عمرہ قضا کے لیے آئے تھے اس وقت انہوں نے بت ہٹا دیے تھے کیا؟ بت تھے نا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا نا. اس وقت کیوں نہیں آپ نے بت توڑ دیے؟ ابھی تو بت توڑیں گے اس لیے کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ادھر قرآن میں آیتیں پڑھیں ادھر ہم تلوار اٹھا لیں کہ اب میں یہ کام کروں. آپ کو حالات کو دیکھ کے حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سا سٹیپ لیا جائے. بعض چیزیں بالکل صحیح ہوتی ہیں, حق ہوتی ہیں. دیکھیں آپ ایک بت قدا ہے وہ, اور اس کے گرد طواف کر رہے ہیں, بت ہی بت وہاں پہ پڑے ہوئے 360 بت, لیکن انہوں نے طواف بھی کیا, عمرہ اپنا مکمل کیا, سب کچھ کیا. لیکن اس وقت اگر وہ یہ کام کرتے کہ ہم سے نہیں یہ برداشت ہوتا جذباتی, جیسے آج ہم جذباتی ہیں کہ ہمارے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور اس الٹے سیدھے ہم سٹیپ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اگر وہ اس وقت بت توڑنے کھڑے ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اس وقت وہاں پہ جنگ ہونی شروع ہو جاتی, کیا ہوتا؟ خون خرابہ ہوتا. کیا یہ دن آتا؟ وقت آج کوئی بھی نہیں منع کرے گا ان کو, آج کوئی بھی نہیں رکاوٹ بنتا. دیکھیں آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یقیناً باطل جانے ہی والا. جب حق آتا ہے تو باطل کی کوئی جگہ نہیں رہتی. جو قرآن بھی حق ہے, جب حق دلوں میں آ جاتا ہے نا تو باطل سب نکل جاتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ باطل سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کو آپ دکھا دیں گے نا تو باطل خود ہی چلا جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ ہم حق سے اندھیروں سے لڑتے رہتے ہیں اور چراغ نہیں جلاتے. آپ یہ کہیں گے تم یہ کر رہے تم یہ کر رہے, اب قرآن کی روشنی کیوں نہیں لا کے لوگوں کو دکھا دیتے؟ یا قرآن کا نور آئے گا تو اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو اندھیروں سے. جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید, حق آ گیا اور باطل کی چلت پرت ختم ہو گئی. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ لکڑی کی ایسے نوک لگاتے تھے اور بت گرتے چلے جا رہے تھے اپنے چہروں کے بل. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف ہی نہیں کیا, باطل بھی ساتھ توڑتے گئے, اس کی نشان سارے ختم کرتے گئے. کعبہ کی تطہیر اور اس میں نماز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی. عثمان بن طلحہ کون تھے؟ یہ پہلے مسلمان ہو چکے ہیں یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں ہوئے. پیچھے ذرا جائیں. یہ پیج نمبر 262 ہے میری بک میں. بادشاہ اور عمراء کے نام خطوط سے پہلے یہ بات میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتائی ہے نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا. ہاں جی, یہ اب میں ٹیسٹ میں دوں گی. حضرت خالد بن ولید ہی صرف یاد ہے, لیکن ان کی فیملی کے اندر چل رہی تھی نا چابی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا تو ایک دفعہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی کہ کعبہ کا دروازہ کھول دو, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نہیں دینی, میں نے نہیں کھولنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ میرے ہاتھ میں چابی ہوگی, اور وہ دن آ گیا. تو ان سے فرمایا کہ آپ کعبہ کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا. یہ آپ کو پتا ہے نا, جب ہم نے شروع میں بالکل پڑھا تھا کہ کعبہ کی کنجی کسی کے ہاتھ میں ہوں گی, سقایا کوئی ہوں گے, کوئی پانی پلائیں گے, کوئی کچھ, اس طرح سے سارے ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے کام. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا, اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. کعبہ کے اندر بھی بت تھے,
اور اندر بھی تصویریں بنی ہوئی تھی. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پکچرز بنائی ہوئی تھی, ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے. اللہ کی قسم ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی ان تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالی. اب وہ بتایا تھا نا کہ یہ لوگ تیر جو تھے ان کے جیسے ایک طرح کی یہ تھی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فال نکالتے تھے, لہٰذا ہم بھی تیروں سے فال نکالیں گے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو اس کی فال نکالتے تھے. ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ بت اندر بھی تھے, واللہ عالم کہ صرف تصویریں تھیں یا بت تھے, مگر اس بک کے مطابق بت بھی اندر رکھے ہوئے تھے, اندر بھی تھے اور باہر بھی تھے, واللہ عالم. لیکن تصویریں, یہ ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ حضرت مریم کی بھی تصویر اندر بنائی ہوئی تھی, واللہ عالم. اور کہیں فرشتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں اور اس طرح سے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹوا دیا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ایسے کمروں میں, پھر اس کا مطلب جہاں پہ تصویریں ہوں یا بت ہوں وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے, وہاں پہ ان جگہوں پہ عبادت نہ کریں جہاں پہ تصویریں مٹا دیں یا ہٹا دیں, یا اور بت اپنے گھر میں جہاں پہ بھی کسی نے شوقیہ رکھے ہوں, نہیں بتوں کی ہم پوجا تو نہیں کرتے لیکن بس ہمیں شوق ہے اسٹیچوز کا, تو یہ کوئی وہ بھی تو نہیں, عبادت تھوڑی کر رہے تھے ان کی, لیکن ان کو ہٹوایا وہاں سے. تو شوق سے اپنی تصویریں نہ ٹانگیں کہ ہم دیواروں پہ ٹانگی ہوں, ایسے شوق نہ پالیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے. کیا مطلب, کس ڈائریکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ, یس, اپوزٹ دا ڈور. جو ڈور ہے اس کے اپوزٹ جو دیوار ہے اس سے 3 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے اس یعنی ڈائریکشن میں, یعنی جب جب انٹرنگ دا ڈور ہے تو جسٹ فرنٹ والی ڈور پہ, جسٹ انٹر ہو کے ہی سامنے جی. تو اگر آپ کو کبھی یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت دے کہ اگر آپ کو کبھی یہ موقع ملے کہ کعبہ کے اندر آپ نفل ادا کر سکیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں بعض جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے تھے, بعض جگہ آتا ہے 6 نفل پڑھے تھے, 2 کر کے, تو 6 نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ کیسے کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اس میں نا 3 ستون کعبہ کے اندر ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں لیفٹ سائڈ پہ 1 ستون تھا اور رائٹ سائڈ پہ 2 ستون تھے, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہاں پہ 2 رکعت کا ذکر آتا ہے, بعض جگہ پہ 2 کر کے 6 رکعت کا بھی آتا ہے. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. یعنی اب آپ سوچیں گے کیا وہ سین ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دروازے میں کھڑے ہیں اور قریش سارے وہاں پہ جمع نا, وہ بھی اور باقی بھی سارے جمع ہو گئے. اب تو یعنی کوئی وہ نہیں ہو رہی نا, وہ تو جب ہاں قریش نے اس کو اونچا بنوایا تھا اس لیے تاکہ ہر کوئی انٹر نہ ہو سکے. جب آرمی اندر آ رہی تھی اس وقت تھا نا خطرہ کہ بھئی اب کوئی جب سارے امن لے لیں, اب تو کوئی لڑ نہیں رہا, اب تو سب یعنی کام ہو گئے ہیں سارے حالات, تو اب سارے جمع ہو گئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر آپ نے ایک بلیغ خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی باتیں فرمائی تھی. پہلے یہاں پہ بتا دوں, جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے, امور جاہلیت کو ساکت کیا کا مطلب ہے یعنی اب ان کو ختم ہو گئے ہیں, وہ مٹا دیا ان کو, اور ان کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. یعنی اس کی یعنی جو قریش میں جو تکبر تھا, بہت ایروگنس تھی, اس کو یعنی اب سے
قریش جو اپنے آپ کو کس چیز کا ان کو تکبر تھا؟ کعبے کا، کس چیز کا؟ اور ہم سپیریئر ہیں، ہاں جی، ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں یا ہم قریش ہیں یا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ان کو فخر تکبر تھا. تو وہ چیز ختم کرتی. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اندر کن دو لوگوں کو لے کر گئے، اسامہ بن زید اور حضرت بلال. ان میں سے کون قریشی ہے؟ نن آف دیم. ایک غلام کے بیٹے، دوسرے غلام ہی نہیں. اور دوسری یہ ایک طرح سے ایک سمبل تھا نا کہ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے. نو بڈی از سپیریئر، سب آپ برابر ہو. اسلام میں کیا ہے کہ آپ کی یعنی تقوی کی بنیاد کے اوپر آپ کا اللہ تعالیٰ کا ہاں آپ کی عزت ہے. یہ جو خطبہ تھا اس میں آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وصدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اس نے تباہ کر دیا سارے لشکروں کو اکیلے ہی. وحدہ اکیلے سارے لشکروں کو تباہ کر دیا. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ ہی کی حمد ہے اور اس کے بعد عاجزی کتنی کہ نصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. میں کوئی نہیں ہے یہاں پہ. اللہ نے ہی تباہ کیا لشکروں کو، اللہ نے ہی اپنے وعدے کو پورا کیا. اور آپ نے فرمایا کہ سنو، بیت اللہ کا کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کا کے علاوہ سارا اعزاز و کمال اور جاہلیت کا خون میرے ان دونوں قدموں تلے ہے. یعنی جو چابیوں کا کام تھا اور جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام تھا، صرف یہ ویسے ہی رہے گا ایز اٹ از، جیسے پہلے تھا جن کے پاس بھی تھا. لیکن جو جاہلیت کا خون ہے، یعنی اس نے ہمارا مارا، اس نے ہمارا، یہ کوئی نہیں ہوگا، سب فلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور باقی بھی جتنے تکبر اور یہ ساری باتیں یہ سب ختم ہوگی. جاہلیت کے سارے رسم و رواج ختم ہو گئے جو بھی ان کی تہذیب تھی. یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے یا ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکموں میں ان کے بچے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ آگے یہاں پہ بھی بات آتی ہے. یہ ذرا اچھا ہو گیا ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات فرمائی اور پھر ان کی ساری یہ جو ہیرارکی تھی نا، جس طرح سے یہ اوپر اور یہ ہم سے نیچے اور یہ اس سے نیچے قبیلہ ہے اور یہ کچھ نہیں ہے اور یہ غلام ہے یا یہ، وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن افسوس ہے کہ آج تک ہم میں نہیں ختم ہوا. جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ختم کی تھی اور اس کو فرمایا تھا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، وہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں. اور یہ فخر، یہ نسب پہ فخر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میری امت میں سے جائے گا نہیں. واقعی نہیں گیا. یہ سوچ لیں کہ یہ حجۃ الوداع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میسج دیا تھا اور یہاں پہ بھی. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال ان سے پوچھا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. اس کوشچن میں اٹ سیلف ایک درد ہے، شکوہ ہے کہ جو تم نے کیا ہے نا اس کے بعد سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. یعنی یو ڈیزرو کہ تمہارے ساتھ برائی، تمہیں سزا ملنی چاہیے، کو بھی پتا ہے. اور خود ہی سوچ لو کہ تم نے جو کیا اس کے بعد تمہارے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں اللہ نے ان کی زبانوں سے وہ کہلوا دیا جو آج تک وہ نہیں کہتے تھے اپنے تکبر کی وجہ سے نا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہہ دیتے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، یا تمہاری یہ سزا ہے، تو یہ بات نہیں ہونی تھی ہسٹری میں کبھی بھی کہ وہ یہ اپنی زبانوں سے کہتے کہ آپ ایسے ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لیں پھر جو انسان کے اخلاق ہوتے ہیں، جو اس کا کرم ہوتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتا ہے. چاہے دوسرا مانے یا نہیں مانے، اس کے دل کے اندر ضرور ہوتا ہے کہ یہ اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے اور یہ یعنی رحم کرنے والی ہے، یہ کائنڈ ہے، مرسیفل ہے. یہ چیز دوسرے کو قائل کر ہی دیتی ہے. ایک دن وہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا کرنے کا، میں تو اتنا اچھا کرتی رہی کچھ نہیں ملتا. نہیں ملتا ہے. یہ نہ ویٹ کریں کہ دوسرا نے تو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، بول کے نہیں مجھے بتایا،
تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر وہ بول کے نہیں بھی بتاتا تو وہ اپنے دل میں ضرور قائل ہو جائے گا کہ آپ اچھے ہیں. یہ ہمارے معاملات، اب ہم تو اس سچویشن میں نہیں، لیکن ہمارے معاملات ہمارے ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. جو بھی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو ان کے دل میں ضرور یہ بات آئے گی کہ آپ اچھے ہی ہیں، اور ایک دن اللہ ان کے منہ سے کہلوا دے گا. کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ بہت بہت ایسے حالات میں رہی، پھر اس کے بعد آخر میں ان کے اپنے سسرال والے کہنے لگے، بڑھاپے میں آ کے وہی بولنے لگے کہ ہاں نہیں یہ اچھی ہی تھی، اس نے ہمیشہ اچھا ہی کیا، جو پہلے ہمیشہ بہت سخت رہے ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی نیکی نا جو انسان اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ہمیں بس صبر چاہیے ہوتا ہے، ہم فوری رزلٹ چاہتے ہیں، جلدی سے کہہ دے، مجھے جلدی سے مجھے بتا دیں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی پیاری بات فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ یوسف کی. سورہ یوسف کی آیت یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پڑھی؟ انہوں نے بھی اپنے بھائی کو. اور سورہ یوسف کہاں اتری تھی؟ مکہ میں. مکہ میں اتری تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جیسے یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. لیکن جیسے ایک دن یوسف علیہ السلام کو فتح ملی تھی اور ان کے بھائی ان کے آگے جھک گئے تھے، اسی طرح یہ تمہارے آگے ایک دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اور اللہ نے وہ دن دکھا دیا، وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ہے اور جو چابی کا کام ہے نا، یہ آپ جمع کر دیں اور ہمیں ہی دے دیں یہ کام نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب دیکھیں کہ یہ پرانا ان کے پاس ہی چلا آ رہا ہے یہ کام، اور یہ بھی بہت آنریبل کام تھا جس کے پاس ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی ان کو دی. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج حکمران ہیں، جس کو چاہے چابی دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو یا اپنا ہی خاندان ہے ان کو چھوڑ کے انصاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو واپس فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. آج بھی انہی کی فیملی میں، یعنی ان کی فیملی میں، ہاں جی آج بھی ان کی فیملی کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے. ظاہر ہے کون اس حدیث کو سننے کے بعد کون یہ ظلم کر سکتا ہے کہ ان سے چابی لے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان سے ظالم ہی لے گا. لیکن یعنی ایسی مثال دشمن کے ساتھ معاملے میں ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. ایون آپ آگے بھی دیکھیں گے جن لوگوں کو اشتہاری جیسے ہم مجرم قرار دیتے ہیں، آگے ان کا بھی ذکر آئے گا کہ جن کا تھا کہ مینڈیٹری ان کو جہاں پہ بھی دیکھو قتل کر دو، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا. اللہ اکبر. اب بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بیعت یہ کس چیز کی تھی؟ ایک تو اسلام لانے کے اوپر اور کچھ اور چیزوں پہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ بیعت لے سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. سبحان اللہ. یہ کون سا مقام ہے صفا کا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یاد ہے جب دعوت دینی شروع کی تھی سب سے پہلے صفا پہاڑ پہ ہی چڑھ کے فرمایا تھا نا کہ اے قریش اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے. وہ دن اور آج کا دن دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آزما سفر ہے، صبر کے ساتھ جو گزرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سیرہ ہے سو مچ ٹو گیو اس. اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ صرف یہ زندگی آپ دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں نا ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کے اوپر جو عمل کرنا ہے نا وہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے. پریکٹیکل ہمیں سیرت بتاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی.
इस दिन अबू बकर के वालिद अबू कुहाफा भी मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। अब ये अबू कुहाफा की भी बात आती है कि जिस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको लेकर आ रहे थे, तो वो मतलब इतने बूढ़े हो चुके थे, अंधे तो पहले ही थे, तो इतने बूढ़े हो चुके थे, लाठी टेक टेक कर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इनको क्यों लेकर आए हैं, मुझे कह दिया होता कि मैं इनके पास चला जाता और मैं इनकी खिदमत में हाजिर होता। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, वो लेकर आए इनको। तो अबू कुहाफा ने जब इस्लाम कबूल किया तो अबू बकर सिद्दीक ने यह फरमाया था ना कि मुझे इससे ज़्यादा इस बात पे खुशी होती अगर अबू तालिब ईमान ले आते। अपने बाप से भी ज़्यादा इस बात पे खुशी होती कि अगर अबू तालिब इनकी जगह ईमान ले आते। क्यों? इसलिए कि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी उनकी खुशी इसमें थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो। अभी आप आगे देखेंगे जो सुभान अल्लाह, जो वाशी के साथ इस पढ़ के मैं सोच रही थी इससे बड़ी ना सजा किसी के लिए नहीं हो सकती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को फरमाया था कि मेरे सामने ना बैठा करो। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? और जब लोग मुसलमान हो रहे हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो वो अबू सुफियान बिन हारिस जब मुसलमान हुआ था तो उसने क्या कहा था कि मेरा ये होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त मेरी तरफ मुस्कुरा के देख लें। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे, जब हम उनसे मुलाकात करें हशर के मैदान में, तो उस दिन वो हमसे खुश हो और वो हमसे मुंह ना मोड़े। ये दुआ करें कि वो हमसे मुंह ना मोड़े, उस दिन वो ना हमसे नाराज हो। इनके इस्लाम लाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अबू कुहाफा की इस वक्त एज कितनी हो चुकी होगी, कितने बूढ़े हो चुके होंगे। अल्लाह ताला ने उनको भी इस्लाम की तौफीक दे दी। फिर मर्दों के बाद, पहले मर्दों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, इसके बाद आपने इसी बात पर औरतों से बैत ली। यानी आप सफ़ा पहाड़ पर ही हैं और लोग आते जा रहे हैं, लोगों का हजूम है, जौक दर जौक आ रहे हैं इस्लाम लाने पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बैत करने पे। और आप सोचें कि इन्हीं औरतों में भेस बदल के हिंद भी थी। और हिंद, ये पहले नीचे पढ़ लेते हैं फिर बैत की बात पढ़ लेते हैं। इस दिन बैत करने वाली औरतों में अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा भी थी। वो नकाब लगाकर और भेस बदल कर आई थी। दरअसल हजरत हमजा की लाश के साथ उन्होंने जो हरकत की थी, इसकी वजह से उन्हें अपनी जान का डर था। यानी आप ये अंदाजा करें कि वो जो इतनी ज्यादा, यानी हजरत हमजा के साथ जिन्होंने इस कदर वहशियाना सलूक किया था, आप आगे पढ़ेंगे कि इनको भी उम्मीद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको माफ फरमा देंगे। तो ये भेस बदल के आई थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेनी शुरू की, अब औरतों में बैठी हुई हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगी, इस बात पे बैत करें। तो ये बोल उठी कि यानी ये शर्त तो आपने मर्दों के लिए तो नहीं रखी, हालांकि मर्दों को भी जाहिर है ये शर्त रखी गई थी, और ये भी कि मतलब हम किसकी इबादत करें किसकी ना करें ये तो नहीं आप हमें बता सकते ना, आपने तो मतलब मक्का फतह किया तो इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन नकाब पहना हुआ था, पहचानी नहीं जा रही थी। लेकिन किसी ने भी उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो फिर खामोश होगी, कहती हैं अच्छा ठीक है फिर सही। फिर उसके बाद दूसरी शर्त, चोरी नहीं करेंगी, ये दूसरी शर्त लगाई। तो इस पर हिंद फिर बोल पड़ी कि अबू सुफियान तो बड़ा बखील आदमी है, अगर मैं इसके माल में से कुछ ले लूं तो अब तो क्या हो, अब पता चल गया कि ये वो है। अब अबू सुफियान भी वहीं मौजूद है, तो अबू सुफियान, अब इससे पता चलता है कि कितनी एक यानी ऐसी पैनिक की सिचुएशन। या अब सोचें कि उसको पता है कि इसने क्या किया हुआ है मेरी बीवी ने, और ये ना हो कि अभी इसका सारी तरह तो वो एकदम उसके अंदर ना कि मतलब हालात जैसे सही काम डाउन करने के लिए कि नहीं नहीं जो तो पहले हो चुका है वो हो चुका है, वो मेरी तरफ से हलाल है तुम्हारी। अब अगर ये यहाँ पे एक फड्डा लगा के बैठ जाएंगे तो फिर ये ना, उनको भी पता चल गया कि इसकी तो यानी सीक्रेट जो है ना खुल गई है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। आपने हिंद को पहचान लिया, फरमाया अच्छा तो तुम हिंद हो? बोली जी हाँ। अल्लाह के नबी, पिछले दिनों में जो कुछ हो चुका इसे माफ कर दे, अल्लाह आपको माफ कर दे। वाइज औरत थी बड़ी। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन खामोश रहे।
آپ نے کچھ یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں تمہیں تو سزا ملے گی, کچھ بھی نہیں. ہاں, آپ دیکھیں گے آگے بھی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند ہے نا, اس کے اوپر نہ تو ایک دم ریئیکشنری ہے کہ فوراً پھٹ پڑے, نہ بہت ہی انسان تو ہے نا, نہ بہت ایسے ہی ہے کہ بھئی نہیں چلو تمہیں معاف کر دیا تم بھی جاؤ, تمہیں نہیں, خاموشی. اس لیے کیونکہ جو اس عورت نے جو کیا تھا, وہ سوچیں گے اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی, اور حضرت حمزہ آپ کو کتنے پیارے تھے. اور انسان اپنے اوپر بعض دفعہ باتیں سہ لیتا ہے, لیکن جو اپنا پیارا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ نہیں سہی جاتی. تو یہ اس کا جرم کوئی چھوٹا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا زنا نہ کریں گی. اس پر ہند نے بولا بھلا کہیں آزاد عورت بھی کوئی زنا کرتی ہے؟ اب یہ دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں چاہے کتنی بھی یعنی گراوٹ ہو گئی تھی, لیکن یہ چیزیں ان کے اندر بھی وہ تھیں کہ آزاد عورت جو یعنی خاندانی, آزاد عورت سے مراد ہے کہ جو خاندانی شریف عورتیں وہ یہ کام نہیں کرتی. تو آج ہی ایتھکس ختم ہو گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی, اتنی بے راہ و روی ہو گئی ہے کہ کوئی نہ خاندان کا لحاظ ہے نہ کچھ ہے. لیکن اس زمانے میں بھی سوچیں اس چیز کا لحاظ تھا. پھر اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اس کے اوپر بیعت. تو وہ ہند نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا, لیکن وہ بڑے ہوئے تو آپ لوگوں نے تو خود ہی ان کو قتل کر دیا. ہم نے تو اپنی اولادوں کو قتل نہیں کیا, لیکن آپ لوگوں نے قتل کر دیا, ہم نے تو پالا پوسا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ اس کا بیٹا حنزلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل ہوا تھا نا. یہ سن کے حضرت عمر کو اس قدر ہنسی آئی کہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لائیں گی, یعنی کسی اوپر بہتان نہیں کریں گی. یعنی یہ بگ کرائمز ہیں جو عورتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو یہ کام نہیں کرنا. کسی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بہتان نہیں گھڑو گی, تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں رہ سکتے نا. تو ہند نے کہا واللہ بہتان بہت ہی بری بات ہے, آپ ہمیں واقعی سیدھی اور سچی راہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اخلاق والی باتوں کا حکم دے رہے ہیں. اور پھر آپ نے جب فرمایا کہ کسی بھلائی کی بات میں رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی, تو ہند نے کہا اللہ کی قسم ہم اس مجلس میں اس نیت سے نہیں آئیں کہ آپ کی نافرمانی کریں. یعنی ساری باتوں کے جواب ضرور دیے. اور ہند نے اس مقدس مجلس سے واپس جاتے ہی اپنا بت توڑ دیا. وہ بت کو توڑتی جاتی اور کہتی جاتی تھی کہ ہم تو تیرے بارے میں دھوکے میں ہی رہے. اب اس کو پتا چل گیا نا کہ اگر یہ بت کسی قابل ہوتے تو آج ہماری مدد کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو واقعی پھر سچے دل سے لے کر آئی تھی. اور دوسری یہ کہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ واقعی وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں. ایسے نہیں تھا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کرتے. اور تو انہوں نے کہا جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا, اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو. یعنی اتنی بہت بڑی بات تھی. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے 2 بچے پھر ہدیے کے طور پر بھیجے, اور عرض کیا ہماری بکریاں بہت کم بچے دے رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تو بہت زیادہ بکریاں ہو گئی. محتاجوں کو بکریاں دیتی تھی اور کہتی تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی. بہت لکی. اللہ اکبر. وہ لوگ لکی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. وہ تو سارے لکی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ ان میں آتی ہیں جس طرح ہم نے کل ہی حدیث میں پڑھا تھا کہ جو شہید کا ایک شہید وہ بھی جنت میں, جس نے قتل کیا وہ بھی جنت میں. نہیں, یہ قتل تو نہیں, یہ شہید تو نہیں ہوئی نا. نہیں, لیکن ویسے تو پھر جو آگے آئیں گے نا کچھ اور لوگ, ان کا میں آپ کو بتاؤں. نہیں, خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے, وہ بستر پہ ان کی موت آئی تھی. اکرما
جنگ یرموک میں وہ لیکن شہید انہوں ہوئے. نے مارے تو تھے نا، جیسے مارے تھے لیکن نہیں، قاتل اور مقتول والی جو آپ حدیث کہہ رہی ہیں نا وہ تو دونوں ہوئے نا. لیکن ویسے اسلام لانے کی وجہ سے وہ الگ بات ہے. لیکن قاتل اور مقتول والی جو بات ہے وہ یہ قاتل تو میں ہوئی لیکن مقتول میں تو نہیں نہ ہوئی کہ ان کو اتنی شہادت ملی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ کہہ لیں ایک فرق جو صحابہ کے لیولز میں ہے وہ اسٹل ریمینز. ٹھیک ہے، ان کا مقام وہ نہیں ہو سکتا جو دوسرے ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقون الاولون جو ہے نا ظاہر ہے ان کے مقام تک پھر دوسرے نہیں پہنچ سکتے. اگر ہم یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہاں اب ہم کریں گے اچھا کریں گے، جب سارے کر لیں. اب مکہ فتح ہو گیا، اب سب نے کر لیا، ٹھیک ہے وہ بہت سچے مسلمان تھے اور نو ڈاؤٹ تمام صحابہ کرام اور صحابیات ہمارے لیے یعنی قابل عزت ہے. لیکن سٹل جو پہلے اسلام لے کر آئے بعد والے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے بتایا، واقعی ان کی بات سچی ہے. حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے. عورتوں سے مصافحہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت لی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں دی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں تھا سوائے اپنی محرم عورتوں کے. کسی عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا. ہینڈ شیک کرنا یا یہ پھر کہاں سے جائز ہوتا ہے. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے. آپ نے فرمایا اہل ہجرت کا اجر لے گئے. فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابی آئے اپنے بھائی کو لے کر، صحابی مہاجر کے، تو وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے، بھائی ابھی ابھی مسلمان ہوا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی وہی خوشخبری دیں جو ہجرت کی خوشخبری ہے، یہ میرے بھائی بھی وہ پالے. جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے ان کو تھا کہ اس کو بھی اجر مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی ہجرت کر کے مکہ سے کہیں چلا جائے، مدینہ چلے جائے، لیکن اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے دروازے کچھ دیر کے لیے کھلے رہتے ہیں، ہمیشہ نہیں کھلے رہتے. اس کا ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اویل نہیں کرتے تو ہم وہ اجر نہیں پا سکتے. اب جتنا بھی وہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ان کو بھی وہی خوشخبری دیں، نہیں ہو سکتی. وہ ہو گئی جو اب قیامت تک کے لیے اس ہجرت کا کوئی اجر نہیں ہے. ہجرتیں تو ہوں گی دنیا میں بہت، کوئی مال کے لیے ہجرت کرے گا، کوئی علم کے لیے جائے گا، لیکن وہ ہجرت جو مہاجرین نے مکہ نے کی، وہ ہجرت دوبارہ ویسے ہی اجر والی وہ نہیں کبھی کوئی پا سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری. نیکسٹ ٹائم جو مجرمین کے خون رائے گا کرا دیے گئے، سارے جتنے بھی مجرم تھے ان کی بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ کون کون سے تھے جن کی کیا کیا سٹوریز تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. جی اگر آپ لوگوں کے پاس 3-4 منٹ ہے تو ایک بس بات ڈسکس کرنی تھی. اصل میں ابھی جیسے سادہ نے کہا نا کہ جو شیک ہینڈ ہوتا ہے یا الاؤڈ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں اس طرح کامنلی. مطلب میں نے تو نہیں دیکھا اس طرح کی شادیوں میں کہیں بھی کہ مطلب مرد عورت آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں کچھ نہ. لیکن ایک شادی میں میں ریسنٹلی گئی تھی کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے امریکہ سے نا، تو وہاں میرے خیال سے تھوڑا سا شاید ہوگی یہ والی چیز کامن. تو وہ وہاں وہ لوگ لڑکے والے باہر سے آئے تھے، تو یہاں پہ نا وہ ہاتھ ملا رہے تھے اور خواتین باقاعدہ ان سے ہاتھ ملا رہی. بہت مطلب نا کامن دکھ رہی تھی یہ چیز نا. تو میں حیران ہو جا رہی تھی، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے ہماری شادیوں میں کہ مرد عورت ہاتھ ملا رہے ہو. لیکن وہ بس بہت بڑے آدمی تھے باہر سے آئے تھے، تو اب ظاہر ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو اب میں کیسے ہاتھ نہ بڑھاؤں والی چیز کر کے نا اکثر. تو اب میں اس میں اب میں یاد کرتی ہوں تو یار میں تو خاموش تھی، میں تو صرف دیکھ رہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جبکہ ان خواتین سے میری ہے میرا بات چیت ہے، اتنی بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹینس بھی نہیں ہے، میں کر سکتی تھی بات. لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس چیز کو میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ جو کری ہے نا یہ غلط ہے، یا ان کو پتا بھی ہوگا تو. لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ آپ لوگ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت، یا میں بھی بعد میں واٹس ایپ نمبر تو ہے ہی میرے پاس،
थोड़ा सा कोई गाइड कर सकता है, किसी ने कभी इस तरह से कुछ किया हो? ज़ाहिर है हमें ये सब चीज़ें देखनी है, रोकनी है, मतलब तरीके से भी करना है, बदतमीजी भी नहीं करनी है, तो किसी के पास कोई टिप है कि कभी मैं आइंदा इस तरह कुछ होता हुआ देखूं तो क्या कर सकते हैं? अ, या अभी ज़ाहिर है सुबह का टाइम है, आप लोग शायद डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो, अनम्यूट ना कर पा रहे हो, तो इट्स ऑल राइट, कभी और या तो व्हाट्सएप ओपन कर दूंगी मैं सीरा का ग्रुप, वहां पे मुझे कोई टिप दे दिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस, अभी जब सादा ने बताया ना तो बहुत ज्यादा मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो उस टाइम, 1 साल गुजर चुका है इस बात को, आज तक मैंने उन खवातीन से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कि उनको बताऊं कि मे बी उनके नॉलेज में ना हो, वो समझती हूँ खैर है, बुजुर्ग आदमी तो थे, हाथ मिला लिया क्या हो गया, बूढ़े ही तो थे वो, गलत तो गलत है ना, तो चले इट्स ऑल राइट, अगर जी, अभी कोई गलत नहीं गलत ये है, ये कि जैसे आपने बोला कि व्हाट्सएप मैसेज कर देते, ऑब्वियसली, या बाद में बात कर देते, कि एटलीस्ट अगले को पता तो चलता ना कि ये बात गलत थी और ये नोटिसेबल भी हुई है, तो ये कि नेक्स्ट टाइम बंदा मुहतात रहता है। उनको हदीस हाँ भेज देती ना वो वाली, वो जो कील हाँ, जो हदीस भेज दे। सबसे पहले तो खुद तो ये काम करना ही नहीं है, और फिर हदीस वगैरह ये मैं सोचती कि कोई हदीस या कोई रेफरेंस उनको भेज दे और उनसे कहें देखिए ये हुक्म है हाथ मिलाने के हवाले से मर्दों को, और सिंपल बस एक बात, क्योंकि हमें तो हक बात पहुंचाना ही है ना, तो वो उनको पहुंचा दी जाए, क्योंकि पहुंचाने से क्या होता है कि कुछ ना हो सकता है किसी वक्त में किसी को कोई बात बुरी भी लगे, क्योंकि सारे महफिल में खड़े होकर एकदम करें तो लोग उसका बहुत बुरा रिएक्शन आ जाता है, तो इसलिए कि उसमें कम से कम ये जरूर कर लें कि हाँ अगर व्हाट्सएप मैसेज या कोई कुछ भी रेफरेंस हदीस का या कोई ऐसी ऑडियो या कोई ऐसी वीडियो, और फिर उसके बाद नीचे भी लिख दें, तो फिर कहना चाहिए इससे भी काफी इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा और एक अगर और अभी सॉरी, जी जी जी, जी मैंने कहा अगर ना इंसान बोले तो एक वो भी बात आ जाती है कि दिल में बात रखनी एक ईमान का कमजोर तरीन दर्जा हो जाता है। हाँ दिल में बुरा डालना सही एक्चुअली बात आई नो इट्स लिटिल अस्सलामुअलैकुम हार्ड फॉर दैट, रहीम, लाइक दोस फरहीन, टाइम। पहले तो आपका ये होना चाहिए कि आपकी उनके साथ रिलेशन किस तरह की है, क्योंकि इस्लाम में तो ऐसे है ना कि जो भी आप बात पहुंचा रहे हैं वो एहसन तरीके से इस तरह से पहुंचाओ कि अगले अगले के दिल में जाए, तो थोड़े से पहले से उनके साथ क्लोज रिलेशन इस तरह होने चाहिए ताकि उनको बुरा भी ना लगे, ये वो इस अंदाज में ना ले ले कि मुझे टोंट किया या कुछ इस तरह किया कि हम लोग इस तरह कर रहे हैं, यानी इस तरह बात पहुंचानी चाहिए कि अगले के दिल में उतर जाए कि ये जो कह रही है वो सही और मुझे इस तरह करना है, अच्छा तो थोड़े सबिना से अपने देखो रिलेशन, जी जी आप जी, बात को कंप्लीट थोड़े से ना अपने रिलेशन क्लोज करके फिर उनके साथ इस तरह और वैसे भी आप ये काम अभी कर रही हैं तो उनको मेरे ख्याल में तो बुरा नहीं लगेगा, आई मीन टू से नहीं, कि उनको नहीं पता ना, मैं कब मैं इतना भी क्लोज नहीं है ना। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, हाँ हम टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं नहीं जानती, फर्ज करे कोई, मैं लड़के वालों की तरफ से लड़की वाले बिल्कुल नहीं जानती, और एक टेबल पे हम लोग बैठे हैं खवातीन, और कोई मर्द आए हाथ मिला के चले गए, तो अब जाहिर है उनसे मैं क्या क्लोज रिलेशन वो कर सकती हूँ ना, मैं तो मिली पहली दफा उनसे, लेकिन मुझे तब भी उनको बताना तो चाहिए ना, उस टेबल पे बैठ के ही, मतलब ठीक है उस वक्त नहीं, वो अंकल चले गए, फिर मैं आराम से उनको तरीके से तमीज से, तब भी तो मतलब रिलेशन मैं उतना नहीं क्लोज कर सकूं उनके साथ, तब भी बोलना तो तब भी चाहिए ना मुझे यार, ठीक है, इस नहीं पे थोड़ी सी डिस्कशन करके बाद ही आप सेंड कर देंगी ना, कि आई मीन एकदम से अगर आप करेंगी तो वो नहीं, मे बी जैसे माइंड ना व्हाट्सएप करे इस नंबर चीज नहीं है ना अब, तो बिल्कुल ही मैं उनको गैर है मेरे लिए वो ना, तो लेकिन मुझे देन एंड देयर महफिल में तरीके से एक बात जैसे तमहीद बांध के थोड़ा लेकिन देर तो जी देखिए ना, जी ये हुक्म है ना, जैसे हजरत इमाम हजरत हुसैन थे, कौन थे, कि उन्होंने किसी को वुजू सिखाया था, तो उन्होंने अपने भाई को जैसे वुजू के बारे में बताने लगे थे, ताकि दूसरा बंदा जो है वो इस्लाम पा जाए, तो इसी तरह से आप किसी और से बात कर सकती हैं, अगर वो आपके करीब बैठी हैं तो क्लोजली, जी बिल्कुल, जो किसी उनके भी करीब है। स्टाइल में, किसी भी स्टाइल में जो आपके करीब बैठा हुआ हो, तो उससे क्लोजली, मतलब यानी बात करके कि यार ये वाली चीज आजकल बहुत हो गई है और इस तरह से हमें करना नहीं चाहिए और इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, अगर डायरेक्टली उनको नहीं कहना का बेहतर लग रहा कि, या बात इस तरह के होते हैं ना कि वो एकदम उसी महफिल में ही थोड़ा फसाद शुरू कर देते हैं या बात शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई ये कौन होती है हमें आके बताने वाली, तो उसमें ये कि बेहतर ये होता है कि फिर अगर आप हिकमत से काम ले, तो अगर आपके पास कोई क्लोजली बैठा हुआ है तो उसको आप जो है ना वो ऐसे तरीके से उसको बताएं वाली बात, तो इससे ये होता है कि दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली समझ जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप जिस वक्त बैठी हुई है वहां पे माहौल कैसे है, पता चला शोर शराबे वाला माहौल है और आपने दर्द शुरू कर दिया, तो वो आपकी जो बात थी ना वो भी इधर उधर हो गई और उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो हमेशा इस मामले में हिकमत से काम लेना बहुत बेहतर होता है। और फिर वो ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो बाकी चीजों को भी फॉलो कर रही है कि नहीं, नमाज पढ़ हाँ रही है या कह खुदा रहे ने हैं। पढ़ रही है। हाँ मतलब ये नहीं पता चला बिल्कुल ही उनका माहौल इस तरह का है जिसमें उनको बहुत मायूब समझा ही नहीं जाता किसी भी चीज को, जी और जो बेसिक्स है उनको वही नहीं पता है, कि हया की जो जी बेसिक्स है कि किस किस मामले में आपको हया करनी चाहिए, कहाँ कहाँ किस तरह करनी चाहिए, तो वो अगर आपकी बेसिक्स इतनी ज्यादा हिली नहीं है तो फिर उस पर थोड़ा सा देखभाल के बात की जाए,
لیکن ہاں صحیح بات پہنچانا آپ ضرور چاہیے کسی نہ کسی فارم میں، تاکہ یہ کہ وہ پہنچ جائے. تو وہ یہ کیونکہ طریقہ کار صرف ہوتا ہے. یہ مسافہ کرنا ہی نہیں ہے نا، جیسے سر کو کور کرنا، اس طرح کی باقی چیزیں جو ہے نا وہ بھی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے نا، کہ وہ آپ بالکل. لے رہی ہے. صرف وہ بھی چیز ہے کہ اگر انہوں نے بال کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کا گیٹ اپ اس طرح کے ہے جی. کہ پھر تو تو اوور اس آل میں ماحول اس طرح کا کافی ہوتا ہے نا، چیزوں کو تو وہاں پہ بتانے کی مایوس ضرورت ہے رکھا نا. نہیں جاتا نا. اب جب آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مایوس لگیں گی نہیں، تو پھر وہ تو پھر آپ کچھ بھی کر لینا، پھر یہ جی، بات ہوتی تو یہ تو ان کے لیے پھر نارمل ہوگا. کچھ لوگوں کا جو ہے. جی. رہنے سہنے کا انداز بھی اسی طرح کا ہوتا ہے نا، کوئی ان چیزوں کو مائنڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ، جیسے تو ان کو تو پھر کافی، تو آپ کے اوپر یہ ہوں، بات نہیں آئے گی، اس لیے نہیں آئے گی کہ اگر وہ باقی چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، تو صرف ایک اس چیز کو وہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ فالو کریں تو اٹ از اوکے. ان کو دیکھنا پڑے گا نا، کلوزلی دیکھنا پڑے گا کہ ان کا رہنے کا انداز کس طرح ہے، اور واقعی وہ اسلام کی طرف آنا چاہتی ہیں یا نہیں آنا چاہتی. کافی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. سبینہ اتنی ساری چیزیں کیسے بندہ ایک گیدرنگ میں دیکھ سکتا ہے نا. یہاں پہ آ کے آ، تو ہم لوگ اپنا کام روک دیتے ہیں نا دین کا، کہ ہمیں تو کرنا ہے، ورنہ صرف ہم علم حاصل کر کر کے کیا کرنا، جب ہم لوگ میں اتنے ہی جی گٹس نہیں ہے کہ ہم اب فار ایگزامپل پلیٹ میں کھانا بھر بھر کے لا کے چھوڑ دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے، 4 4 نان کے ٹکڑے سب رکھے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ بولیں کہ یار آپ نہیں لاتے، اس سے بہتر تھا تھوڑا تھوڑا جا کے لے لیتے. تو ہم لوگ بولتے ہی نہیں. ہمیں ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ تو پتا اکثر نہیں بھی چل پاتا نا، کیونکہ غیر لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں اتنا زیادہ ڈیٹیلز پتا نہیں بھی چل سکتی. لیکن ہمیں کام تو کرنا ہے نا، میسج مطلب طریقے سے، پیار محبت سے. اور آپ کو برا تو نہیں لگا پلیز، اگر کوئی بات بری لگ کر کے بندہ ریپ اپ کر لے، اس بات کو کسی طرح کور کر لے، لیکن میسج تو پہنچا دے نا. ان کی ڈیٹیلز تو ہمیں اکثر نہیں پتا چل پاتی، اور سمجھیے نا، یہ آپ تو کر سکتے ہیں کہ رکنا نہیں اگر چاہیے. آپ اپنے آپ کو، یعنی اس میں آپ کو وہ فیل ہو رہا ہے کہ یعنی آپ کو ان کو بتانا چاہیے تھا اس ٹائم پہ، تو آپ اپنے ہوں، آپ کو کرنے کے لیے تو آپ بھیج سکتی ہیں ان کو. لیکن اگر وہ فالو کرتی ہیں یا نہیں کرتی تو وہ ان پہ پھر ہے کہ وہ فالو کر رہی ہے اس چیز کو یا نہیں کر رہی. اپنا کام ایٹ خود ہی لیسٹ ہاں آپ ان مضبوط کو اس چیز ضرور سے، بتا دیا آپ کریں. آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور پھر یہ وہی بھی پھر سسٹر دوسروں کو بھی فہیم، میسج. جی 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 جی، ہاں بولیے. سوری کٹ کیا میں نے کہا. یہ جو جیسے استاذہ نے بھیجا کہ بک سے ہی پڑھ کے بھیجا ہوگا کہ I will look up. اگر بک میں آپ کو وہ اتنا پیسج بھیج دوں گی کہ آپ اس شادی میں کسی کو جانتے تھے تو اس کو ایسے فارورڈ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. تو عورتوں کے ساتھ اس طرح وہ پرافٹ تھے، انہوں نے نہیں اس بات کو گوارا کیا، تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بات نہیں صحیح. کسی ایک تک اگر کسی سے بھی واقفیت ہے بندہ پہنچا دیتا ہے اس طرح کر کے. عائشہ یہ تو اور یہ ہی عجیب ہو جائے گا نا. وہ کہیں گی یہ تو میری میری وہ چگلی کر رہی ہے، میری بات بتا رہی ہے ان کو کہ میں نے ہاتھ ملایا تھا، مشہور مجھے بدنام کر رہی ہے. مطلب دین اینڈ دیر ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں واٹس ایپ میسج کا ویٹ کریں؟ اسی وقت پیار محبت سے کونے میں لے جا کے کہ یار یہ چیزیں میری بھی نالج میں بھی آئے، میں بھی پہلے ایسی کرتی تھی، کچھ بھی کر کے نا، کہ مطلب ان کو برا بھی نہیں لگے اور بات اسی وقت ڈلیور بھی ہو جائے. بات کا ویٹ کر کے تو بعد میں تو بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، رہ ہی جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. تو میں یہی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم میں گٹس آئیں کسی طرح نا، کہ ہم ورنہ کیسے پھر برائی ختم ہوگی نا وہاں پہ. ویسے سسٹر فرحین ایک کام کر سکتی تھی اس ٹائم. آپ اگر وہ انکل آپ کے پاس آتے ہیں نا اور ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کہتے آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھتے، چاچا جی ادھر پیار دیتے ہیں بیٹیوں کو. یہ کر سکتی تھی. ہاں یہی سوچ رہی ہوں. وہ پتہ ہے، اچھا میں شاید دور سے آبزرو کری تھی، کیا واقعی وہ میرے پاس آتے تو میں تو نہیں ملاتی، لیکن یہ کہ وہ آئے ہی نہیں. ورنہ یہ بھی ایک وہ صحیح بات ہے، ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے. کیا اسی وقت کہتے کہ نہیں ہمارے نبی نے منع کیا ایک چیز کرنے سے نا، تو نہیں ملا سکتی. تو یہ تو واقعی یہ تو بہت ہی وہ ہو جاتا، پھر میسج پہنچ ہی جاتا وہ تو اس جیسے طرح بیسٹ رہتا ہے نا، آپ سے. کے اپنے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہو تو وہ تو بیسٹ سچویشن ہوتی ہے نا، پھر آپ تو خود ہی اس کو کر سکتے ہیں. یہ وہی لیکن صحیح اس بات میں ہے. ہینڈل کرنا ہوتا ہے کسی دوسرے کے اوپر. اور ہاں، پھر مجھے ویسے جان میں بوجھ کے تو قریب چلے جانا چاہیے تھا، اور تاکہ وہ مجھے ہاتھ آفر کرے، میں منع کرتی تھی. جیسے میں آپ اب کو تو ایک میں بات یہی بتاؤں سوچتی چھوٹی سی. ایک میں کسی کی ڈیتھ میں گئی تو وہاں پہ نا کچھ خواتین قرآن پڑھ رہی تھی، اور مطلب یعنی ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے. اب ایک جو خاتون تھی نا، انہوں نے سر پہ بالکل دوپٹہ ایسا پہنا ہوا تھا، جالی کا دوپٹہ، اور ان کے پورے بال نظر آ رہے تھے آگے سے پیچھے سے سارے. سلیوز بھی ان کی تقریباً بہت چھوٹی سی تھی. تو ایک خاتون آئی پوری فل پردے میں، تو وہ پہلے دیکھتی رہی ساری چیزیں نا. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کافی لوگوں کو جمع کیا. انہوں نے کہا میں یہاں پر آئی ہوں لیکن میں چھوٹا سا ایک درس دینا چاہتی ہوں. پہلے انہوں نے دین کی کچھ باتیں بتائیں، چند باتیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان خاتون کے قریب بھی کھڑی ہو گئی وہ آ کے نا، جن کو مطلب ایک 5 6 لوگوں کو نا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اپنے آپ کو اسی طرح کور کریں جیسے ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ہمارا پورا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دوپٹہ پورا اترا ہوا اور ہمارے بال نظر آ رہے ہوں. اور ہم اس مطلب ایک حیا کا پہلو جو ہے نا ہمیں ہر صورت میں رکھنا ہوتا ہے.
تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا اور بالکل کلوز کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں محفل میں بھی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں تو کوشش کریں بتانے کی کہ دیکھیں آپ کا نا آپ جو نماز پڑھ رہی ہیں یا آپ جو قرآن پڑھ رہی ہیں یہ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا. لیکن انہوں نے کہا بہت کلوز ہو کے, وہی آپ کی والی بات نا کہ بہت کلوز ہو کے قریب میں بیٹھ کے, اب کی ڈیتھ قد میں تو خیر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ تھوڑا ویسے ہی نرم ہوتے ہیں تو اس وقت تو اتنا لوگوں کو نہیں برا لگ رہا ہوتا یا سننے کے پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ایک اس میں ہوتے ہیں. لیکن شادی بیاہ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بس اپنی ایک انجوائمنٹ اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے تو اس میں تو وہ ایک کہنا چاہیے اس طرح کا درج دینا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا دیکھ کے آپ کو کرنا چاہیے جب بھی آپ کبھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہو نا. لیکن منع کرنا بھی ضروری ہے کسی حد تک. اب خاص طور پہ نا اگر وہ جو بزرگ آدمی ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو جنہوں نے ہاتھ ملائے جن خاتون نے تو ان کو بیسکلی بتانا ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ چیز منع ہے. تو کلوزلی ہو کے کسی بھی طرح سے اور ایک اکیلا بندہ لیکن ایک آدھ بندے کے ساتھ ملا کے تاکہ یہ کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت طریقے سے یہ والی بات کرنے کی ہوتی ہے. اور وہی والی بات کہ محفل کو دیکھ کے اسی طرح سے کھانے کے حوالے سے میں ضرور کہوں گی کھانے کے حوالے سے ضرور کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے یا بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے اس کے اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہو تو وہاں جا کے ضرور یہ کہیں کہ دیکھیے کھانا جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی کو بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بچہ ہو تو اس پہ ایک رکھ کے کہ کھانا کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کھانے کا ہمیں حساب دینا ہوگا تو یہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کی صاف ستھری چیز بچ گئی ہو فار ایگزامپل میں جیسے رات ہی شادی ہوئی تھی اور ایک میرا چھوٹا سا پیس آف نان تھا تو میں نے اس کو بہت طریقے سے اس کو میں نے جا کے اور اس میں مطلب رکھ دیا جہاں رکھتے ہیں کیونکہ وہ میں نے کھایا ہوا نہیں تھا ایک چھوٹا سا پیس ایکسٹرا تھا. تو مطلب ہم اس چیز میں اتنا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں پلیٹ میں پورا چھوڑ دیں گے اور کوئی چیز کھائی بھی نہیں ہوگی اسی کو چھوڑ دیں گے اور سوچیں گے ہی نہیں کہ بھائی اگر آپ نے نہیں کھائی ہوئی ہے نہیں ٹچ کی ہے تو آپ اس کو اس پورے پلیٹر میں جا کے رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ وہ چیز ضائع نہیں ہونا. بالکل ایگزامپل سیٹ کرنی ہے نا, نو ڈاؤٹ. ہاں تو وہ کرنی چاہیے. میں بتاتی ہوں لوگوں میں قریب میں کہتی ہوں دیکھیے اگر آپ نے یہ انٹچ کی ہوئی چیز رکھی ہے اور آپ نے ایکسٹرا غلطی سے نکال بھی دی کوئی چیز چھوٹی موٹی جو بھی چیز آ گئی ہے تو آپ اسی کو جا کے بعد میں اسی پلیٹر میں رکھ دیں اس لیے کہ کوئی اور کھا لے گا. وہ کھانا تو ضائع نہیں ہوگا نا جو پورے اس پہ رکھا ہوا ہے جو اس پین میں رکھا ہوا ہے. تو وہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہائی ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بری بات ہو جائے کہ 4 لوگ دیکھیں ہمیں مذاق ہی اڑائیں گے. ایون کہ یقین کیجیے ہمارے ایک کزن ہے تو وہ اگر اپنی پلیٹ پہ کوئی کھانا بچ جاتا ہے نا تو چھوٹا سا باکس ساتھ لے کے جاتی ہے اس پہ ڈال لیتی ہیں وہ تاکہ پلیٹ میں ضائع نہیں ہو. فار ایگزامپل کبھی ایسی کوئی چیز ہاں لٹرلی مجھے بڑی خوشی بھی ان کو دیکھ کے کہ دیکھیں میری پلیٹ میں بچا ہوا کھانا یہ تو ضائع ہو جائے گا لیکن یہ کھانا میں صبح میں یا دوپہر میں کسی طرح سے کھا سکتی ہوں میری پیٹ میں ایکسٹرا نکلا ہے. تو حالانکہ یقین بات ہے بالکل تھوڑا تھوڑا بھی ہوتا تھا بہت چھوٹا سا بچا ہوا بھی ہوتا تھا. وہ کہتی تھی میں اس کو رکھ لوں گی اس چھوٹے سے پیس روٹی کے پیس کو بھی اور اس کو بھی. وہ کہتی ہے نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ میری پیٹ کا کھانا ہے اور یہ یہاں پہ ضائع ہوگا. سسٹر ہما یہ اپنی اپنی تھنکنگ کے بعد ہر کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا. ویسے یہ بھی ہے ہم لوگ کہ پیدا کرتے ہیں اگر اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ میں اب اکثر یہ کہتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ نہیں دیکھیے ہم اچھی چیز کو نا آپ کو کم سے کم ہم فالو کریں دوسرے کو بالکل. اپنے آپ کو ہاں اپنے آپ پہ اگر عمل کر رہے ہوں کسی چیز پہ تو وہ مطلب بری بات نہیں ہوگی اور ان کو بتائیں بھی کہ یہ ریزن ہے اور ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے کھانا ضائع نہیں ہو. بڑی اچھی بات میں پڑ رہی کہ لوگوں نے پتا ہے پورے اتنے بڑے نوٹ لگائے ہوئے تھے کھانے کی میز پہ. مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا. ایک شادی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پلیز کھایا اور کھانا ضائع نہیں کیجیے اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہو اور جو ایکسٹرا کھانا ہو وہ فوراً بہت بڑا ہر کھانے کی ٹیبل پہ نوٹ ہر کھانے کی ٹیبل پہ بڑا سا لکھا ہوا. یہ صحیح ہے. سسٹر عائشہ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ ساری آپ ہاں بولیے. جی میں نے کہا اگر یہی ایسے کہ بالکل شروع میں انسان پراپرلی ڈالے اتنا ہی ڈالے جتنا وہ کھا سکتا ہے. اصل میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے شادیوں میں پاکستان میں کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں ملے گا کہ نہیں ابھی ڈالو جتنا ڈالنا پاکستان ہے میں تو نو کیا وہاں میٹر پہ کہ نہیں ہوتا؟ وہاں نہیں ہوتا کیا اس طرح؟ امریکہ میں نہیں ہوتا یہ بھر بھر کے اتنا تو نہیں ہوتا دیکھ کے ڈالتے ہیں لوگ لیکن اسٹل دیسی ہیں ہوتا ہو بھی جاتا ہوگا. لیکن یہ موسٹلی ایسے بفے میں ضرور ہوتا ہے. بفے کہیں گئے ہیں ہوٹلس میں تو بفے کے بہت لیے لوگ کرتے وہاں ہیں بھی لوگ بہت ایسے ہی لوگ کرتے ہیں کہ ڈال لیتے ہیں ایکسٹرا. ناٹ ان پاکستان میں یہاں کی بھی بات کر رہی ہوں اپنے ایریا کی. تو یہ بات واقعی ہوتی ہے کہ بفے ہم نے میکسیمم پے کی ہے تو میکسیمم ڈال لو. لیکن obviously جیسے شادیوں پہ انسان سلیقے سے ڈالے انسٹیڈ کے بعد میں گاربیج میں ڈالے وہی آ کے اور بچے جو غریب بچے ہیں وہاں سے کھائیں. اگر وہاں سے شروع میں وہ سلیقے سے ڈالیں تو بچا ہوا وہ لوگ دے بھی سکتے ہیں غریبوں کو سلیقے کے ساتھ کیونکہ وہ بھی انسان ہے. جی کتنی اچھی بات میں نے ایک جگہ بیشک دیکھی تھی پڑھی تھی. بس ایک بات اور کر کے ساتھ بند کر دیجیے گا کہ نا انہوں نے ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا ویڈیو ہی دیکھی تھی تو انہوں نے ایک باہر ریفریجریٹر رکھا ہوا تھا اپنے ہوٹلز میں جگہوں پہ اور جتنا کھانا بچا ہوا تھا انہوں نے باکسز بنا کے اس ریفریجریٹر میں رکھ دیے تھے
اور جو مانگنے والے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ روٹیاں اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو دی جا رہی تھی کہ یہ کھانا ضائع نہیں ہو. اور ظاہر ہے کہ بہت سارا ایسا کھانا ہے, مجھے اتنی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا یار یہ اتنی اچھی بات بھی لوگ الحمدللہ آج کل کے دور میں کر لیتے ہیں کہ اسی وہی وقت نا کھانا یہ جو عمل ہے کرنے والے ہاں لوگ ہیں نا. بس یہ والی یہی نا, بات. ہاں یہی ہے بس. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہم لوگ جو بھی سیکھ رہے ہیں نا, جہاں پہ موقع ملے نا بس اس کو جانے نہیں دے کہ یہ موقع ہاں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا دیا ہے, لوگوں تک پیغام پہنچانے کا دیا ہے, بس اب کر گزرے. اب کتنا اور ویٹ کرنا ہے نا, تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور بس ہم کر گزرے عمل نا, چاہے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. اور اس کا کتنا لانگ لاسٹنگ ہے, وہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے بھائی, اگر سب لوگ فالو کرنا شروع ہو بالکل جائیں تو کیا ہی بات ہو نا. جی. تو چلے سسٹر پھر انشاءاللہ. مجھے ایک جی ایگزامپل یاد آئی ہے جو جی ریئل لائف میں ہوا. نواز شریف کی جو بیگم تھی, کلثوم تھا شاید ان کا نیم, وہ بش دور میں آئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور یہاں کے صدر نے ان کے آگے ہاتھ کیا تھا لیکن انہوں نے نہیں تھا ملایا. میڈیا کور اپ کر رہا. کس کی بیٹی کہہ رہی ہیں؟ کلثوم نواز, اچھا نواز شریف کی. اچھا نواز شریف کی بیگم. میں ان کی سپورٹر نہیں ہوں لیکن یہ ریئل میں ایسے ہوا ہے, انہوں نے نہیں ملایا تھا تو بش نے نیچے کر لیا تھا. اور یہاں واقعی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہینڈ شیک کرتے ہیں, تو اگر بہت سارے ہم مسلمان بولتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں ہینڈ شیک کرتے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, تو اگلا نہیں مائنڈ کرتا, ٹھیک ہے وہ آپ کی ویلیوز کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو یہ انسان پہ خود پہ بھی ہوتا ہے. بے شک بے شک. چلیے بہت شکریہ سب کے ویوز کا. اوکے پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.